الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اب زیادہ نہ کرو اس کو. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، میرے بزرگوں، آپ حضرات سے کوئی خطاب نہیں کرنا ہے. آپ تو خود ماشاءاللہ اہل خطاب ہیں، بلکہ آپ سے کچھ التماس کرنا ہے. کچھ التماس کرنا ہے آپ سے خطاب نہیں کرنا ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل علم کو بڑا درجہ دیا ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ کے ہاں درجات کی بلندی کے لیے دو ہی سبب ہیں، ایک ایمان ہے، ایک علم ہے. اور کسی چیز کی قیمت نہیں ہے، اور کسی چیز کی قیمت ہوتی بھی ہے تو اس کی وجہ سے ہوتی ہے، ایمان کی وجہ سے، علم کی وجہ سے. تو یہ دو بڑی نعمتیں بتاتے ہیں علماء کرام اپنی کتابوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے دو بڑی نعمتیں دی ہیں. ایک ایمان کی نعمت دی ہے، ایک علم کی نعمت دی ہے. یہی نبیوں کی طرف سے چیزیں ملتی ہیں. یہ دو چیزیں لوگوں کو ملتی ہے. اللہ تعالیٰ نبیوں کے ذریعے سے یہ دو چیزیں لوگوں کو دیتے ہیں. ایمان جو ہے آخرت کے نجات کا ذریعہ تو ہے ہی ہے، لیکن ایمان جو ہے دنیا کی بقا کا ذریعہ بھی ہے. کہ جب تک ایمان کے اثرات زمین پر باقی رہیں گے یہ کائنات باقی رہے گی. ایک آدمی بھی روئے زمین پر اللہ اللہ کرنے والا رہا تو قیامت نہیں آئے گی، بلکہ اللہ پورے نظام کو باقی رکھیں گے، آسمان کو، زمین کو، سب چیزوں. کیونکہ ایک آدمی اللہ اللہ کر رہا ہے، ایمان والا ہے وہ، اور اللہ اللہ کر رہا ہے. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ ایمان کی وجہ سے اس عالم کو باقی رکھیں گے. اسی ایمان کی بڑی قیمت ہے. دوسری چیز علم ہے، کیونکہ ایمان کا تقاضا ہوتا ہے اطاعت کا. کہ اللہ نے ایمان دیا ہے تو ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ کہ ایمان کا تقاضا اطاعت، اور کوئی تقاضا نہیں. ایمان کی دعوت اور اس کے لیے اطاعت کرنا. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. کہ جب کبھی کوئی رسول آیا ہے تو اس نے ایمان سکھا کر اطاعت کا سبق دیا ہے. تو ایمان کا تقاضا ہوتا ہے اطاعت کرنا. اطاعت کے خلاف ہے وہ معصیت ہے، اس کی جگہ نہیں ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ معصیت کی جائے. روئے زمین پر کوئی جگہ معصیت کے لیے نہیں بنی ہے، ساری زمین عبادت کے لیے بنی ہے. جی ہاں، ان ارض واسعۃ فإیایا فاعبدون. میری زمین بہت کشادہ ہے، اس پر میری عبادت کرنا، یہ حکم ہے. تو ایمان تو جب عبادت ہوئی، اطاعت ہوئی ایمان کی وجہ سے، تو پھر اس عبادت کے، اس اطاعت کے حدود، قیود، شروط ہونے چاہیے تاکہ وہ صحیح طریقے پر وجود میں آئے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے علم اتارا ہے کہ علم کی وجہ سے زندگی کی ذمہ داریوں کی صحیح رہبری ہوتی ہے. اگر علم نہیں ہوتا تو یا تو وہ چیزیں رواجی ہوتی ہیں، یا اس میں غلو ہوتا ہے، یا اس میں تقصیر ہوتی ہے. تو غلو سے بھی بچنا ہے، تقصیر سے بھی بچنا ہے، اور ایمان کی وجہ سے اطاعت کا صحیح معیار قائم ہو جائے زندگی میں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے علم اتارا ہے. نبوت کے علوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، چونکہ آخری نبی ہیں اور پوری انسانیت کے لیے آئے ہیں، تمام جناتوں کے لیے آئے ہیں،
اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کمال درجے کا دیا گیا. ایمانیات کا علم علی وجہ الاتم دیا گیا، عبادات کا علم علی وجہ الاتم دیا گیا، معاملات، معاشرت، اخلاق، تزکیہ، ان تمام قسم کے علوم آپ کو علی وجہ الکمال دیے گئے ہیں. اب کسی سے کوئی اضافی لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ نے ان علوم کی حفاظت کی بھی ذمہ داری لی ہے کہ اللہ ان علوم کی حفاظت کرے گا تاکہ جب جب اس کے طلبگار پیدا ہوں گے وہ ان کو ملے گا. ہاں، یہ ذمہ داری ہے. کیوں کہ اصل یہی ہے کہ زمین پر ایمان ہو، زمین پر علم ہو. یہ اصل ہے. اس لیے اللہ کے ہاں علم کی بڑی قدر ہے، علم والوں کی بڑی قدر ہے، علم والوں کے بڑے درجے ہیں، ان کے بڑے فضائل ہیں. کہ جو علم سیکھتے ہیں، علم سیکھتے ہیں، ان کے لیے مخلوق مغفرت کی دعا کرتی ہے. مچھلیاں، چونٹیاں، یہ مغفرت کی دعا مانگتی ہے. کیوں کہ وہ سیکھتے ہیں علم دین کو، اور جو سکھاتے ہیں ان کے لیے رحمت کی دعا ہوتی ہے. ان اللہ وملائکتہ لیصلون علی معلم الناس الخیر، کہ اللہ رحمت دیتے ہیں، فرشتے رحمت کی دعائیں مانگتے ہیں. کس لیے؟ کس کے لیے؟ کہ ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کو خیر سکھاتے ہیں. تو سکھانے والوں کے لیے دعائے رحمت ہے، سیکھنے والوں کے لیے دعائے مغفرت ہے. یہ سب جو ہے کمالات کی بات ہے کہ مغفرت بھی ہو گئی، رحمت بھی ہو گئی، اور کیا چاہیے. تو ان کی تکمیل کے لیے ان کو دعائیں دی جاتی ہے، ان کے کمالات کے لیے ان کی دعائیں دی جاتی ہیں کہ ان کا مشغلہ بڑا ہے، کہ وہ علم میں مشغول ہے. اس لیے اس کے فضائل بیان کیے ہیں. اس کی عظمت ہے. ایمان میں بھی طاقت ہے، علم میں بھی طاقت ہے. ایمان میں یہ طاقت ہے کہ مادیت جو ہے مغلوب ہو جاتی ہے. ہاں، علم ایمان کی وجہ سے مادیت مغلوب ہو جاتی ہے. جیسے سمندر پھٹ گیا، آگ بجھ گئی. یہ ایمان کی بات ہے. صحابہ کے لیے سمندر میں راستے ہو گئے کہ مادہ مغلوب ہو جاتا ہے ایمان سے. ایسے علم کی وجہ سے بھی کہ علم میں بھی بڑی طاقت ہے. آپ کو معلوم ہے قرآن پاک میں وہ سلیمان علیہ السلام کا مشاہد، جب وہ بلقیس کے تخت لانے کی بات ہوئی تو وہ جو جن تھا اس نے کہا کہ آپ کی مجلس کا یہ اجلاس ختم نہ ہو اس سے پہلے تخت یہاں جائے گا. اور جس کے پاس علم تھا انہوں نے کہا کہ آپ کی آنکھ کی پلک جھپنے سے پہلے میں وہ لے جاؤں گا. علم والے نے یہ کہا. تو علم کی ایک طاقت ہے، بڑی طاقت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے. یہ علم جو ہم کو دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا پرتو ہے. اس لیے علم کا اللہ کے دربار میں بڑا اعزاز ہے. عالم کے اللہ کے ہاں بڑی قدر ہے. قیامت میں عالموں سے کہا جائے گا کہ ہم نے آپ کو علم عذاب دینے کے لیے نہیں دیا تھا کہ آپ کو علم بھی دیں اور عذاب بھی دیں. آپ کے لیے عذاب نہیں ہے، آپ کے لیے رحمتیں ہیں، رحمتوں میں چلے جاؤ. کیونکہ یہ علم ایک شرف ہے، اللہ کی طرف سے ایک بزرگی ہے. باقی جس طرح یہ ایک بزرگی ہے، ایک شرف ہے، ایسے ہی یہ علم ایک امانت بھی ہے. امانت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے پہنچانے کے لیے بڑی اہتمام فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف علوم وحی کے ذریعے سے آتے. جبرائیل امین وہ لاتے تھے علوم، اور آپ کو بھی امین بنایا گیا. آپ بھی امین ہے، علم لانے والا بھی امین ہے، جن کو علم پہنچا رہے وہ امین ہے. کیونکہ علم و ایمان یہ تو امانت داروں کے ساتھ ہی رہ سکتا ہے، بے ایمانوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا. اس لیے جب ایمان آتا ہے، علم آتا ہے تو دلوں میں امانت داری کی کیفیت بڑھ جاتی ہے، خشیت بڑھ جاتی ہے، خشیت اور خوف بڑھ جاتا ہے. انما یخشی اللہ من عباد العلماء. اصل اللہ سے ڈرنے والے اور خشیت والے
کہ وہ تو اہل علم ہی ہو سکتے ہیں، کہ علم کا یہی تقاضا ہے کہ وہ دلوں میں خشیت پیدا کرے۔ خشیت اس خوف کو کہتے ہیں جو عظمت کی وجہ سے ہو، کہ عظمت کی وجہ سے، اللہ کی عظمت کی وجہ سے، اللہ کی صفات کی عظمت کی وجہ سے یہ ڈرے۔ تو یہ ڈرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے انی لاخشاکم واتقاکم، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے والا ہوں۔ انی لاخشاکم واتقاکم۔ ذمہ داری بتائیے کہ جن کے پاس علم ہو وہ کیسے ہوں۔ تو حضور نے اپنی تعریف نہیں کی ہے کہ میں ایسا ہوں یا میں ایسا ہوں، آپ تو ہیں تعریف شدہ۔ محمد کا معنی ہے تعریف شدہ۔ جب لوگ آپ کی مذمت کرتے تھے، آپ کو جادوگر کہتے تھے، محمد کہیں انا محمد، میں تو محمد ہوں، میری تو تعریف ہوئی ہے، یہ میری کیا برائی کریں گے؟ کسی برے کی برائی کرتے ہوں گے۔ یذمون المذمم انا محمد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی، آپ کو امانت داری دی گئی تھی، آپ کو خدا کی خشیت دی گئی تھی، اور آپ کو یہ علم دیا گیا تھا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ نے آپ کو وہ چیزیں دی ہیں، وہ علم دیا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے، اور اللہ کا فضل و کرم آپ کے ساتھ بہت زیادہ ہے۔ اس لیے ان باتوں کی روشنی میں یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ اللہ نے اس علم کے اندر بڑی خیر رکھی ہے، بلکہ ساری خیر آنے کا یہی ذریعہ ہے، اور کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ انسانوں کی زندگی میں، ایمان والوں کی زندگی میں کوئی خیر آ سکتی ہے تو اس علم کے ذریعے سے ہی آ سکتی ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم و ہدایت کی مثال بارش کی سے دی ہے، کہ جو علم و ہدایت مجھے اللہ نے دیا ہے وہ ایسا ہے جیسا سے آسمان سے آنے والا پانی۔ مثل ما بعثنی اللہ من العلم والہدی کمثل غیث، کہ جو علم و ہدایت دے کر پروردگار نے مجھ کو بھیجا ہے وہ تو بارش کی طرح سے جو آسمان سے برستی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ آسمان سے جو بارش برستی ہے، جو پانی پڑتا ہے، اس میں سب کی حیات کا سامان ہے۔ زمین کی جتنی مخلوق ہے ان تمام مخلوق کی حیات کا سامان اس پانی میں ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے پانی سے ہر چیز کو حیات دی ہے۔ اس پانی سے حضور نے تشبیہ دی ہے اس علم کی، کہ جس طرح اس پانی سے زمین کی ہر مخلوق پرورش پاتی ہے، ان کی حیات باقی رہتی ہے، اس طرح اس علم کے ذریعے سے اور اس علم کی وجہ سے انسانوں کے جتنے طبقے ہیں، چھوٹے بڑے اونچے نوچے، ان تمام طبقوں کی کامیابی صرف اس علم سے۔ اگر ان کے پاس یہ علم نہیں ہے، اپنا دوسرا علم ہے، تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے ان کی کامیابی کی، بلکہ وہ ان کے لیے دنیا کی ایک زینت ہے۔ کوئی وعدہ نہیں ہے کسی علم پر بھی سوائے اس علم کے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دیا ہے۔ اس لیے اللہ کے دربار میں اس کی بڑی قیمت ہے اور اس کی بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ علم دلوں پر اترتا ہے، دلوں پر اتارا گیا ہے، آپ کے دل پر یہ علم اترا ہے۔ یہ وہی اس کی جگہ ہے، ایمان اور علم کی جگہ قلوب ہے، کہ یہ قلوب کے لیے پرورش کے لیے، قلوب کی نورانیت کے لیے، قلوب میں اللہ کی طرف عنابت پیدا کرنے کے لیے یہ دیا گیا ہے، تاکہ اللہ کی طرف دلوں کا رجوع ہو جائے۔ اس اعتبار سے یہ بڑی نعمت ہے، بڑی روشنی ہے، یہ ایک نور ہے اللہ کی طرف سے، جس سے حق اور باطل میں امتیاز ہوتا ہے اس علم کی وجہ سے، اور زندگی نکھر کر سدھر کر اس علم کی وجہ سے صحیح بنتی ہے، کیونکہ اس میں زندگی کے فرائض اور زندگی کے جو ضروریات ہیں وہ بتائی جاتی ہے، آخرت کی نجات کا سامان اس کے اندر بتایا گیا ہے، آپس کے تعلقات، آپس کے حقوق، اس میں کیا ذمہ داریاں ہیں وہ اس کے اندر بتائی گئی ہے، کیونکہ دنیا کو اللہ نے دارالحقوق بتایا ہے کہ یہ دارالحقوق ہے۔ دارالحقوق اس لیے وجہ ہے کہ یہاں تعلقات قائم ہوتے ہیں انسانوں کو ایک دوسرے سے، مختلف قسم کے تعلقات،
اور جب تعلقات قائم ہوں گے تو تعلقات کی وجہ سے حقوق بھی واجب ہوں گے. ہاں ورنہ تعلق کا کوئی مطلب نہیں ہے. تعلقات جتنے آتے ہیں وہ حقوق لے کر آتے ہیں. تو تعلقات میں کیا حقوق ہیں؟ اس حقوق کی خبر اس علم میں دی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے. سب سے پہلے اللہ کا حق ہے. اللہ سے اول کوئی نہیں. اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء. اے اللہ تو اول ہے، تو اس سے پہلے کوئی نہیں ہے. تو سب سے پہلے اللہ کا حق ہے کہ اللہ کا کیا حق ہے. اللہ کا کیا حق ہے جس نے پیدا کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے پوچھا، معاذ تدری ماذا حق اللہ، کہ معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ کہ مجھے نہیں معلوم ہے. تو حق کی بات کی جا رہی ہے کہ حق پہچانے، حق ادا ہوئے، حق کی کیا کیفیت ہے، کتنے حد ہے. تو حق کی بات ہو رہی ہے. اس لیے معاذ سے پوچھا کہ معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ عرض کیا مجھے نہیں معلوم. جیسے صحابہ کی عادت تھی. فرمایا اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. یہ اللہ کا حق ہے. تو میں نے عرض کیا کہ جو علم ہم کو ملا ہے اس میں دنیا کی تعمیر کی بات نہیں ہے کہ دنیا کی تعمیر کرو. وہ دنیا کی تعمیر تو دنیا کے فنون سے ہوتی ہے جو انسانوں کے تجربے سے حاصل ہوتے ہیں کہ سڑکیں یوں بنتی ہے، بلڈنگیں یوں بنتی ہے، چیزیں یوں بنتی ہے، وہ الگ ہے. یہ علم تو اللہ سے تعلق کیسے پیدا ہو اس کے لیے ہے. کہ تم اللہ کے ساتھ کیسے رہو گے، اللہ کا تم پر کیا حق ہے. جسے حضرت معاذ سے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کیسے رہو گے. کیوں کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، پھر اللہ کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ پیدا بھی اس نے کیا ہے. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، کہ تم سب کے سب لوٹ کر میرے پاس آؤ گے. تو رہنا بھی یہاں ہے، لوٹنا بھی یہاں ہے، لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے. تو پھر ہماری زندگی کیا ہونی چاہیے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان دیا اپنے تعلق کے لیے اور علم دیا اس تعلق کے حقوق کی پہچان کے لیے. پھر آپس کے تعلقات ہیں ہمارے دین میں. ہمارے دین میں آپس کے تعلقات ہیں. کیا انسانوں کے آپس کے جو تعلقات ہیں، پھر انسان جن جن چیزوں سے تعلق پیدا کرے ان سے تعلق ہو جاتا ہے تو ان کے بھی حقوق ہیں. مثلا جانور پالے ہیں تو ہمارا دین بتاوے گا کہ ان کے بھی حقوق ہیں. اتقوا اللہ فی ھذا العاجم، حضور فرماتے تھے ان گونگے جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو. ان سے جیسے کام لیتے ہو ان کو چارہ بھی دو. تو ان کے بھی حقوق بتائے. کیوں کہ ان کو اللہ نے ہمارے لیے مسخر کیا ہے، ہمارے کام میں لگایا ہے. وہ ہمارے کام میں لگے رہتے ہیں. وہ گونگے ہیں، وہ اپنا حق مانگ نہیں سکتے، اپنا حق بتا نہیں سکتے. تو ان کے حق کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وکالت کر رہے ہیں کہ یہ گونگے جانور ہیں، ان کے حق کی فکر رکھو، ان پر زیادہ بوجھ نہ ڈالو. ان سے کام لیتے ہو تو ان کو چارہ بھی دو، ان کو سایہ بھی دو، وغیرہ وغیرہ، تاکہ ان کو ایذا نہ ہو. یہ سب تعلیم ہے. تو میں نے عرض کیا کہ جو علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رسول کے ذریعے سے ملا ہے وہ دراصل حقوق کی معرفت کے لیے دیا ہے کہ اللہ سے لے کر کے جتنے تعلقات ہیں ان تمام تعلقات کے جو حقوق ہیں وہ حقوق ادا ہو جائیں تاکہ آخرت کا حساب آسان ہو جائے. اگر حقوق نہیں ادا ہوئے تو آدمی پھنس جائے گا اس میں. حقوق میں پھنسے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے انصاف کرنے والا ہونے کا قیامت میں اعلان کرے گا. انا الدیان، قیامت میں اعلان ہو انا الدیان، میں بدلہ چکانے والا ہوں، میں فیصلہ کرنے والا ہوں، میں انصاف کرنے والا ہوں. اس لیے فیصلے ہوں گے، انصاف ہوگا، حقوق کی پیمائش ہوگی، کتنا دیا تھا، کتنا لیا تھا. اس لیے زندگی کو سنوارنے کے لیے اور آخرت کو بنانے کے لیے ایمان کے ساتھ ساتھ ہم کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے اور اس کا سیکھنا فرض کیا. یہ اس علم کا سیکھنا فرض ہے. جو حال آوے اس حال کا علم ہونا چاہیے. جو حال آوے اس حال کا علم ہونا چاہیے.
تندرستی آئے تو تندرستی کے فرائض ادا کرو، بیماری آئے تو بیماری کی وجہ سے کیا کیا حقوق آتے ہیں اس کی رعایت کرو، مالداری آئے تو مالداری کی وجہ سے کیا حقوق آتے ہیں، کیا ذمہ داری آتی ہے مالداری میں اس کا علم ہو، غریبی آئی ہے تو غریبی کی وجہ سے کیا کیا چیزیں آئے گی اس کا علم. تو یہ علم ایسا ضروری ہے جیسے روشنی ضروری ہے، یہ نور ہے، روشنی کا ہی کام دے گا. جیسے روشنی میں ہر کام ہو سکتا ہے، اندھیرے میں کوئی کام نہیں ہوتا، اس لیے نور بنا کر دیا گیا ہے اس علم کو، اور اس کا سیکھنا فرض کیا گیا ہے کہ جو حال ہو اس حال کا علم ہونا چاہیے. غریب ہے تو غریبی کا علم، بیماری ہے تو بیماری کا علم کہ بیماری میں کیا ہے. عمران ابن حسین بیمار رہتے تھے، صحابی ہے مشہور، پرانے آدمی ہے، وہ بیماری کے مسائل پوچھا کرتے تھے کیونکہ وہ بیمار رہتے تھے. تو بہت سے مسائل بیماری کے ہم امت کو ان کی وجہ سے ملے کہ انہوں نے وہ مسئلے پوچھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلے کا جواب دیا. وہ جواب ہمارے پاس آیا، کتابوں میں ہے لکھا ہوا، آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے مسائل پوچھے بیماری کے تو ان کو بیماری کے مسائل معلوم ہے. ابو ذر غفاری سے پوچھو تو وہ زہد کے مسائل ان کے پاس ہے. زہد کیوں کہ ان کو یہ علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملا. احد پہاڑ کے پاس سے گزرا ابو ذر کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابو ذر اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تو میں اس کو 3 دن کے لیے اپنے پاس نہیں رکھوں گا، سوائے اس کے میرے پر کسی کا قرضہ ہو تو قرضے کے رکھوں گا، ورنہ یہ پہاڑ برابر سونا بھی میں اپنے پاس نہیں رکھوں گا، وہ میں کسی کو دے دوں گا. ان سے زہد کی باتیں کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تربیت کر رہے ہیں کیونکہ ان کا یہ مزاج تھا. تو علم دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر لائن کا. جی ہاں، صحابہ کو کرام کو وہ علم آپ کی وجہ سے ملا ہے. تو اس لیے اس علم کے اندر اللہ نے بڑا کمال رکھا ہے، بڑی فضیلت رکھی ہے اور بڑی ذمہ داری بھی رکھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام علوم اپنی دعوت سے جڑے ہوئے ہیں. ہاں، ایمان کا علم آیا تو ایمان کی دعوت دی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو ایمان لاؤ تو کامیاب رہو گے. کیوں کہ آپ کو توحید کا علم دیا گیا، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک، آپ کو توحید کا علم دیا جا رہا ہے، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ. تو آپ نے توحید کی دعوت دی. ہاں، عبادت کی بات آئی تو عبادت کا علم دیا اور آپ نے اس کی دعوت دی. غرض یہ ہے کہ جو علوم آئے ہیں آپ پر، ان علوم پر آپ نے خود بھی عمل کیا ہے اور اس کی دعوت دی ہے. دعوت دینے کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو ہے اس کی اشاعت کہ اس کو پھیلا دیا، یہ تو بہت آسان ہے. آج کے زمانے میں تو بہت آسان ہے، میں یہاں بات کروں لاکھوں میل پر بات چلی جائے گی. یہ تو وسائل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم کی دعوت اس طرح دی ہے کہ لوگوں کو اپنے علم کا طلبگار بنایا. ہاں، یہ نہیں کہ خالی پہنچایا، اگر پہنچایا ہوتا تو بھول جاتے وہ. جیسے ہم یہ بہت سی باتیں سنتے ہیں روزانہ بھی بھول جاتے ہیں. کون یاد رکھتا ہے، کون اہتمام کرتا ہے؟ ایسا نہیں ہوا ہے. آپ نے اس علم کی دعوت دی ہے اس طرح سے کہ اس پر آپ نے خود عمل کیا ہے اور اچھی طرح عمل کیا ہے کہ جس سے لوگ مستفید ہو سکیں. ہاں، بار بار اور اس علم کی دعوت دی ہے کہ مجھ سے یہ چیز لے لو، مجھ سے سیکھ لو. اس کی نگرانی ہوئی ہے، سکھا کر کے بھی اس کی نگرانی ہوئی ہے اور ایک دوسرے کو سیکھنے سکھانے کا بتانے کا ماحول تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو علوم آئے وہ دعوت سے بھی جڑے ہوئے تھے اور آپس کے تعامل سے بھی جڑے ہوئے تھے. اس لیے اس کو بقا مل گیا، وہ علم باقی رہ گیا کیونکہ اس کی دعوت بھی تھی، اس کا تعامل بھی تھا. یہ اس پر عمل کیا جا رہا تھا، اس پر عمل کرنے کے لیے دوسروں کو تیار کیا جا رہا تھا، سکھایا جا رہا تھا. سفروں میں لوگ سیکھتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو علم سیکھا گیا وہ صحبتوں سے سیکھا گیا ہے. کتابیں نہیں تھی، قلم نہیں تھے،
لکھنے پڑھنے کا زیادہ رواج نہیں تھا، بہت معمولی تھا. تو پھر جو علم ترقی پڑھتے وہ کیسے کرتے کہ وہ تعامل سے اس پر تعامل ہوا، اس کو یاد کیا گیا، یاد کرایا گیا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح کی نماز کے بعد بیٹھ جاتے تھے، مجلس ہوتی تھی، آپ کچھ فرماتے رہتے تھے، ہم سنتے رہتے تھے. پھر جب کبھی آپ کو مجلس سے اٹھنے کی حاجت ہوئی تو آپ تشریف لے جاتے تھے، ہم بیٹھے رہتے تھے، اور جتنی باتیں آئی تھی ان تمام باتوں کا مذاکرہ ہوتا تھا کہ پہلے یہ بات آئی تھی، دوسری یہ بات آئی تھی، تیسری یہ بات آئی تھی، اور ہر ساتھی اس کا مذاکرہ کرتا تھا. یہاں تک کہ ایک ایک بات آپ کی ہمارے درمیان میں 60 مرتبہ گزرتی تھی اگر ہم 60 ہوتے تو. اس لیے ہم مجلس میں سے اس حال میں اٹھتے تھے کہ گویا وہ چیزیں ہمارے دلوں میں اگ گئی ہے، جس طرح بارش کے پانی سے زمین میں چیزیں اگ جاتی. اس طرح علم لیا گیا تھا، تکرار سے، تعامل سے، محنت سے. اور صرف علم لیا نہیں گیا بلکہ اس علم کو دنیا میں پھیلایا گیا اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے تعامل کے ذریعے سے. کیونکہ علم تو دوسروں کو دینے کے لیے ہے اور اپنے آپ کو پابند کرنے کے لیے ہے. علم کی دو غایت ہے. ایک غایت علم کی یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنے علم کا پابند کرو، کیونکہ یہ علم حق ہے تو آدمی اپنے آپ کو حق کا پابند کرے گا. اور حق نہیں کیوں کہ اگر حق کا پابند نہیں کرے گا تو باطل کا پابند ہو جائے گا. فماذا بعد الحق الا الضلال، کہ حق نہیں رہا تو سوائے دلال کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ یا تو حق ہے یا دلال اور گمراہی ہے، تیسری چیز نہیں ہے. اس لیے اس علم کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اس علم کا تابع کریں. بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب علم آتا ہے تو وہ عمل کا تقاضا کرتا ہے، علم والے سے کہ بھائی اس علم پر عمل کرو. اس نے عمل کیا تو وہ علم باقی ہو گیا، رہ گیا. عمل پر عمل نہیں کیا کہ علم رحلت اختیار کرتا ہے، یرتحل، کہ وہ علم چل بستا ہے، پھر چلا جاتا ہے، اب رہتا نہیں ہے کیونکہ عمل نہیں ہے. تو علم کی ایک غایت یہ ہوتی ہے کہ صاحب علم اپنے آپ کو علم کا تابع کرے. کیونکہ دنیا میں دو ہی راستے ہیں، ایک راستہ ہدا کا، ایک راستہ ہوا کا. یہ دو ہی راستے ہیں، سبیل ہدا، سبیل ہوا. سبیل ہدا یہ ہے جو اللہ کی طرف سے آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کے ساتھ بھیجا، حق کے ساتھ بھیجا، ہدایت کے ساتھ بھیجا. تو یہ تو سبیل ہے ہدا کی. اس کے خلاف جو راستے ہوں گے وہ ہوا کے راستے ہیں، خواہشات کے راستے ہیں، اس کی کوئی حد نہیں ہے. اس لیے اپنے آپ کو اس کا پابند کرنا ضروری ہے. علم آتا ہی اس لیے ہے کہ اپنے آپ کے صاحب علم اپنے آپ کو اپنے علم کا تابع کرے. اگر وہ اپنے آپ کو اپنے علم کا تابع نہیں کرے گا تو اپنے خواہشوں کے تابع ہو جائے گا، نفس کے تابع ہو جائے گا. اغراض پیدا ہوں گے زندگیوں میں. جب علم کی تابع داری نہیں ہوں گی تو زندگیوں میں اس کے خلاف اغراض پیدا ہوں گے. اور اغراض کی وجہ سے بھی آدمی حق پر نہیں رہ سکتا، اپنے اغراض کی وجہ سے، بلکہ اپنے اغراض کی وجہ سے وہ فتنوں کا شکار ہوگا، خواہشوں کا شکار ہوگا، غیر شرعی چیزوں کا شکار ہوگا. بنی اسرائیل کے علماء اس وجہ سے فاسق ہو گئے. قرآن پاک آپ حضرات پڑھتے سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں، سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کی کمزوریاں بتائی کہ انہوں نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا. ہم کو بتایا، اس امت کے علماء کو بتایا کہ دیکھو انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا. ان کی کمزوریاں بتائیے، ان کی کمزوریاں بتائیے کہ انہوں نے یہ بگاڑا، یہ بگاڑا، یہ بگاڑا، یہ بگاڑا. نبیوں کے ساتھ حسد کیا، کیوں کہ علم کے ذام میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا کہ علم
اگر دل پر لگتا ہے تو خوف پیدا ہوتا ہے، نفس پر لگتا ہے تو علم نفس کی وجہ سے بڑا ہو جاتا ہے۔ علم نفس پر لگا تو نفس نے علم کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، تکبر پیدا ہوا۔ اس لیے کہتے ہیں علم کو دل پر جانے دو تاکہ وہ خوف پیدا کرے اور آدمی اللہ کے سامنے جھکے۔ دوسرا راستہ اس کا نہیں ہے۔ اگر دوسرا راستہ اختیار کیا جائے گا تو یہ علم نقصان دینے والا بنے گا۔ علم را چوں برتن زنی مارے بوت، علم را بر دل زنی یارے بوت، کہ علم کو دل پر لگاؤ گے تو یہ دوست بن جائے گا، مددگار بن جائے گا، اللہ سے قریب کر دے گا۔ اور اگر علم کو اپنی غرض پر لگایا، دوسری چیزوں میں لگایا، کہ پھر یہ علم جو ہے تمہارے لیے بتایا کہ یہ سانپ بنے گا، اس کا زہر چڑھے گا اور یہ ہلاک کرے گا، کہ اللہ سے دور کرے گا۔ کیوں کہ علم عبدیت کے لیے آتا ہے۔ علم کو اللہ تعالیٰ نے عبدیت پیدا کرنے کے لیے ہے کہ میرے بندے بن کر رہو۔ عبدیت پیدا کرنے کے لیے علم دیا گیا ہے، اللہ کے شان کو، اللہ کے صفات کو، اللہ کے حقوق کو جان کر کے اللہ کے سامنے بندہ بنے۔ عبدیت بڑا شرف ہے، عبدیت بڑا شرف، کہ خدا کا بندہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف ملا ہے۔ آپ کو علم سب سے زیادہ ملا، آپ کی عبدیت بھی سب سے زیادہ ضروری، سب سے اونچی ہے، شرف ہے بڑا۔ کیونکہ اس علم کا یہی تقاضا ہے کہ اس علم کے ذریعے سے اپنے اندر عبدیت پیدا کرنا، اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنا اور اللہ کے بندوں کو اس کے حقوق کی طرف رہبری کرنا، یہ اس کی غایت ہے۔ اس کی وجہ ہے یہ علم اپنے اندر ایک حیات پیدا کرتا ہے، ایک صفات اور انابت پیدا کرتا ہے، رجوع پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ یہ اس کا تقاضا ہے۔ یہ تو اپنی ذاتی زندگی کے لیے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو اپنے علم کا تابع کرے، تاکہ خواہشات کی تابع داری نہ ہو جائے بلکہ حق کی تابع داری ہو جائے۔ اس کو استقامت کہتے ہیں کہ اپنے علم پر استقامت پیدا کرو، اپنے دین پر استقامت پیدا کرو۔ کہ استقامت کے بغیر دین نہیں ہے، استقامت کے بغیر دین نہیں ہے۔ نبیوں کو بھی استقامت کا حکم دیا جاتا تھا، فاستقم کما امرت، یہ حکم نبی کو ہے، فاستقم کما امرت ومن تاب معک، اور جو آپ پر ایمان لائے ہیں توبہ کر کے وہ بھی استقامت کے ساتھ رہے، کہ جو علم ان تک پہنچا ہے وہ اپنے آپ کو اس علم کا تابع بناوے، تاکہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے والے بنے، پھر اپنی ذات پر جو حقوق ہیں وہ ادا کرنے والے بنے، پھر مخلوق کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرنے والے بنے۔ انبیاء کرام کے علوم میں حقوق کی رعایت کی باتیں ہوتی ہے کہ حق کیا ہے وہ دیکھو، پھر حق پر رہو، حق ادا کرو۔ کہ دنیا دار الحقوق ہے اور آخرت دار الاجور ہے۔ اللہ نے دنیا کو حقوق ادا کرنے کی جگہ بنایا کہ یہاں حقوق ادا ہوں گے تعلقات کی وجہ سے، اور آخرت اس کا بدلہ پانے کی جگہ ہے کہ جو حق ادا کر کے جائے گا وہ بدلہ پائے گا، جس نے حق ادا نہیں کیا ہے اس کے لیے کیا بدلہ ہے۔ تو آخرت کو دار الاجور بنایا ہے، دنیا کو دار الحقوق و دار العمل بنایا ہے، اور اس کی تکمیل کے لیے اور اس کی رہبری کے لیے اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے۔ اس لیے اس کا سیکھنا فرض قرار دیا کہ اس علم کو سیکھو، یہ فرض ہے ہر مسلمان مرد پر، ہر مسلمان عورت پر، اور جو حال آوے اس حال کا علم ضروری ہے تاکہ اس حال میں مخالفت نہ ہو اللہ کی، اس لیے علم ضروری ہے۔ جو حال آوے، بیماری آوے تو بیماری کا کیا دین ہے اس کا علم، مالداری آوے تو مالداری کا کیا دین ہے اس کا علم، سفر ہے تو سفر کا کیا دین ہے اس کا علم، حضر ہے تو حضر کا کیا حکم ہے اس کا علم۔ علم و ذکر جو ہمارے ہاں تیسرا نمبر جاری ہے اس کا یہ مطلب ہے، علم و ذکر کا مطلب کہ ہر حال پر ہر حال کا علم لے لو۔ آسان ہے کہ بھائی اب غریبی ہے کہ غریبی کا علم لیں گے، مالدار ہے مالدار، بس سارا علم سمیٹنا آسان نہیں ہے۔ صحابی فرماتے تھے کہ علم تو سمندر ہے، کتنا لوگے؟ کہ اتنا لو جتنا ضروری ہے تاکہ تمہاری ضرورت پوری ہو جاوے اور ذمہ داری پوری ہو جاوے، اتنا علم لو، ورنہ علم تو سمندر ہے۔ عبادت بھی سمندر ہے، عبادت کتنی کرو گے جتنی طاقت ہے۔ علیکم بما تطیقون، حدیثوں میں ہے
کہ جتنے طاقت ہے اتنا کام کرو، ورنہ تم اکتا جاؤ گے، چھوڑ کے بیٹھ جاؤ گے، اللہ ثواب دینے سے نہیں تھکے گا، تم تھک جاؤ گے۔ اس لیے علم حال کا لینا ہے کہ جو حال ہے اس حال کا علم آوے تاکہ وہ اس حال کی دینداری باقی رہے۔ سفر میں سفر کا علم کہ یہ سفر کے یہ حکام ہے، سفر کے یہ حکام ہے، مالداری کے حکام ہے، غریبی کے حکام ہے، بیماری کے حکام ہے۔ حالات آتے ہیں، دنیا حالات کا گھر ہے، دنیا حالات کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے کہ مسلمان اپنے حالات میں جہالت سے زندگی گزارے، اس لیے ان کو ہر حال کا طریقہ دیا۔ طریقے بہت ہیں، طریقے بہت، کیونکہ حالات بہت۔ طریقوں کی وسعت آسانی کے لیے ہے کہ یہ حال ہو جاوے تو یہ کرنا، یہ حال ہو جاوے تو یہ کرنا، یہ حال ہو یہ کرنا، اس لیے طریقوں کا علم دیا۔ وہ طریقے بہت زیادہ ہیں تاکہ آسانی ہو جائے۔ جیسے سفر کہ بھائی پیدل بھی حج کر سکتے ہو، اونٹوں پر بھی حج کر سکتے ہو، سمندر سے بھی کر سکتے ہو، بسوں سے، گاڑیوں سے، ہوائی جہاز سے، جس طرح چاہو آ جاؤ۔ وسعت دیے آسانی کے لیے۔ ایسے ہی طریقے بہت دیے ہیں۔ رسولوں کو طریقوں کے لیے بھیجا جاتا ہے کہ رسولوں کے ذریعے سے ان کی سنتیں ملتی ہیں، ان کے طریقے ملتے ہیں، ان کی سنتوں میں، ان کی طریقوں میں آسانیاں ہیں، عمل کرنے میں، عمل کرانے میں، زندگی کو صحیح رخ پر لانے میں۔ آسانی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، بشر بنا کر بھیجا کہ بشری تقاضے بھی وہ جانتے ہیں، بشری ضرورتیں بھی وہ جانتے ہیں، بشری طاقتوں کا بھی ان کو اندازہ ہے۔ تو وہ جو طریقے بتائیں گے اس طریقوں میں درمیانی پنا ہوگا اور عمل کرنے میں آسانی ہوگی۔ اس لیے اس علم کا سیکھنا یہ ضروری قرار دیا۔ پھر دوسری بات کہ اس علم کو بطور امانت کے دیا ہے، بطور امانت کے دیا ہے کہ یہ علم امانت ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا، جیسا بتایا ہے ویسا ہی یہ امانت ہے۔ تو کہ اس کو اچھی طرح سے سیکھو، اچھی طرح سے اس کو سمجھو تاکہ اچھی طرح عمل ہو۔ خیالات کو، احتمالات کو دخل نہیں ہے کہ میرا خیال یوں ہے، میرا خیال یوں ہے، کہ نہیں، کہ نہیں، یہ احتمالات ہیں، خیالات ہیں، یہ تو حق ہے، اس میں خیالات احتمالات نہیں ہوتے، پکی بات ہوتی ہے۔ اس لیے کہا کہ صحیح علم سیکھو اور صحیح یاد رکھو تاکہ صحیح عمل کر سکو، صحیح رہبری کر سکو۔ اٹکل بات نہیں ہے، میرا خیال ایسا ہوگا، کہنے خیال کی بات نہیں ہے، صحیح بات بتاؤ۔ اس لیے علم کے اندر پختگی کا حکم دیا ہے کہ اپنے علم میں پختگی پیدا کرو تاکہ عمل کی صحیح شکل وجود میں آوے، دوسروں کو صحیح شکل بتا سکے، کیونکہ علم اپنے عمل کرنے بھی لیے ہے اور عمل کرنے کے ساتھ ساتھ یہ امانت ہے، اس میں دوسروں کا حق ہے، سب کے لیے آیا ہے، دوسروں کا حق ہے۔ اس لیے اس علم کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی ذات سے اس کو اپنے آپ کو پابند کرے۔ دوسرا تقاضا یہ ہے کہ دوسروں کے لیے اس کا راستہ کھولے تاکہ دوسرے بھی اس کو سیکھیں۔ اس کے لیے دعوت آئی ہے کہ دعوت دو لوگوں کو، اس کا نفع سمجھاؤ، اس کا نقصان سمجھاؤ، اس میں ترقی کے کیا راستے ہیں، تنزلی کے کیا راستے ہیں، اللہ کیسے راضی ہوتے ہیں، اللہ کیسے ناراض ہوتے ہیں، یہ علم آیا۔ اور صحیح طریقے کیا ہیں اس کا بھی علم آیا۔ تو نبیوں کے ذریعے سے دو طریقوں کا علم ملا، ایک فضائل کا، ایک مسائل کا۔ فضائل کا علم کا مطلب یہ ہے کہ عمل کرنے کے کیا نتیجہ ہوں گے، عمل کرنے پر اللہ کیا انعام اکرام کرے گا، اور گناہ اور معصیت پر اللہ کیا سزا دے گا، یہ جاننا بھی ضروری ہے، کیونکہ جو باتیں اللہ کی طرف سے کہی جاتی ہیں وہ حق ہے، جو وعدے کیے جاتے ہیں، جو وعید دی جاتی ہیں وہ بھی حق ہے۔ انما تعبدوا ودون العاد، کہ جس بات کا تم سے وعدہ کیا جائے وہ بات آنے والی ہے۔ اللہ کی طرف سے وعدہ وعیدوں کا علم بھی آیا ہے کہ عمل کرنے پر یہ ملے گا، عمل ترک کرنے پر یہ ملے گا، عملوں کے نتائج اور عملوں کے فوائد، عملوں کے برکات، یہ بھی نبیوں پر اترتا ہے۔ ترغیب کا علم، عائشہ صدیقہ فرماتی تھی رضی اللہ عنہا کہ مکے میں یہ حکم نہیں آیا کہ شراب حرام ہے اور زنا چھوڑو، یہ حکم نہیں آئے مکے میں۔ اگر یہ آتے تو لوگ قبول بھی نہیں کرتے، ان میں طاقت ہی نہیں تھی، کیوں کہ وہ تو اس چیز میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اس لیے ان کے لیے دوسرا طریقہ اختیار کیا، ترغیب کا، ترہیب کا، کہ اس کی یہ سزا ہے، اس کا یہ نقصان ہے، اور عمل کریں گے تو یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، یہ برکت ہے۔
اس کی وجہ سے ذہن متوجہ ہوئے کہ جب اس میں یہ فائدہ ہے اور اس کے چھوڑ اور کرنے میں یہ نقصان ہے، تو ذہن متوجہ ہوتے ہیں، طبیعتیں مائل ہوتی ہے. اس لیے انبیاء کرام پر ترغیب کا علم اتارا گیا ہے. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین. یہ اسلوب بتایا کہ نبیوں کی دعوت کا، نبیوں کی تعلیم کا اسلوب کیا کہ وہ مبشر اور منذر ہیں، یعنی کام کرنے والوں کو، اطاعت کرنے والوں کو بشارت دیتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ ہے اور آپ کے لیے خدا کے ہاں یہ ہے اور یہ ہے. تو عمل کرنے والا خوش ہو جاتا ہے، مچل جاتا ہے. اور اگر عمل نہیں کیا ہے، گناہ کیا ہے، تو گناہ پر یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا. تو اس کی وجہ سے وہ پگھل جاتا ہے خوف کے مارے. ایمان کی وجہ سے خوف پیدا ہوا. اب وعید آئی تو وعدہ وعید کے ذریعے سے اطاعت کی استعداد پیدا ہوتی ہے. اس لیے یہ علم پہلے آتا ہے تاکہ لوگوں میں ایمان کی وجہ سے جو اطاعت واجب ہوتی ہے اس کی استعداد پیدا ہو جائے. ترغیب کا علم، ترغیب کا علم نبیوں پر آتا ہے. ہر زمانے کے علماء نے ترغیب ترغیب کا علم جمع کیا ہے، کتابوں میں بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں کہ امت کو ترغیب ہو جائے حق کی، اور امت کو ترغیب اور خوف ہو جائے باطل کی، تاکہ باطل سے بچ کر حق پر آویں. باطل چھوٹ جاوے، حق زندگی میں آوے. کہ ترغیب ترغیب سے کہ آدمی خود ہی رغبت کرے گا اس کا نفع دیکھ کر کے، اور خود ہی بچے گا اس کا نقصان سمجھ کر کے، تو اس کا بچنا بھی اصل ہے، اس کا کرنا بھی اصل ہے. یہ طریقہ ہے نبیوں کا، مبشر و منذر، کہ وہ اپنی دعوت میں بشارتیں دیتے ہیں، خوشخبریاں دیتے ہیں اور دھمکیاں سناتے ہیں اللہ کی، تاکہ قلوب میں اس کے عمل کرنے کی استعداد پیدا ہو. پھر جتنی استعداد پیدا ہو جائے گی اتنی ذمہ داریاں آئے گی، جتنی استعداد پیدا ہوگی اتنی ذمہ داریاں آئے گی. استعداد پیدا کر کے ذمہ داریاں دینا یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے تاکہ کام مشکل نہ ہو جائے، بلکہ ذمہ داریاں پیدا کرائیے. یہی طریقہ آج بھی ہے. آج امت کے اندر سے علم رخصت ہو گیا ہے، امت سے علم رخصت ہو رہا ہے. حدیثوں میں ہے کہ آخری زمانے میں جہالت پھیل جائے گی، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہالت پھیلے گی، اور جہالت ایسی پھیلے گی کہ جہالت کا نشہ ہوگا. دو نشے کی خبر دی ہے، ایک جہالت کا نشہ، ایک عیش کی محبت کا نشہ، کہ میری زندگی دنیا میں عیش کی ہو جائے. تو عیش کا نشہ اور جہالت کا نشہ. ظاہر بات ہے کہ نشے میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا. آدمی نشے میں ہو تو کیا سمجھے گا؟ کوئی شعور نہیں رہتا، نشہ چڑھ گیا ہے. تو حدیث میں ہے کہ لوگوں پر دو نشے چڑھ گئے، ایک جہالت کا نشہ، آخرت، قبر، قیامت، زندگی کی ذمہ داریاں، فرق کچھ نہیں، سب بھولا دیا. یہ جہالت کا نشہ. پھر عیش کا نشہ کہ دنیا میں مجھ کو عیش آرام ملے، دنیا میری مادی زندگی ترقی کرے، مالدار بنے. اب یہ دو نشے چڑھے گے. اس نشے میں کیا کرو گے؟ فرمایا اس نشے میں بھلی بات نہیں کرو گے، بھلی بات کا حکم نہیں کرو گے، بری بات سے نہیں روکو گے. جو ذمہ داری تھی وہ ختم ہو جائے گی. اس نشے کا یہ اثر پڑے گا کہ علم و ایمان کی وجہ سے بھلی باتوں کا حکم کیا جاتا ہے، بری باتوں سے روکا جاتا ہے. کیونکہ ایمان ہے کہ بری بات کا سزا ملے گی، بھلی بات کا انعام ملے گا. لیکن جب نشہ چڑھ جائے گا تو یہ ختم ہو جائے گا. یہ دور ہے، اس دور سے ہم گزرے. لوگوں میں نشے ہیں، طبیعتوں پر کوئی فکر آخرت کی نہیں ہے، گویا مرنا ہی نہیں ہے. آخرت یہ قیامت کی علامتیں ہیں کہ جہالت پھیل جائے گی. تو اس دور میں میرے دوستو یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جہالت کا علاج ہو جائے. اس لیے نبیوں کی طرف سے یہ علم آیا، اس کی دعوت آئی کہ لوگوں کو اس سے آگاہ کرو اپنی ذمہ داریوں سے. اگر وہ آتے ہیں ہمارے پاس تو ان کو ذمہ داری بتاؤ. جیسے طالب علم پڑھنے کے لیے آتے ہیں، وہ تو علم کی طلب لے کر آتے ہیں، لیکن وہ تھوڑے ہوتے ہیں، وہ کروڑوں میں بھی سینکڑوں ہوتے ہیں. تو طلب والے علم دین کے طلب والے تھوڑے، زیادہ وہ ہیں جن میں کوئی طلب نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے. ایسی صورت میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟
اور اس علم کو بچانے کا کیا راستہ ہے؟ کیونکہ جب لوگوں کی طرف نہ ہوگی تو علم اٹھ جائے گا، علم والے مر جائیں گے اور لوگ لیں گے نہیں. جیسے ابو درداء کہتے ہیں کہ تمہارے علماء مر رہے ہیں اور تم علم نہیں لے رہے ہو، تمہارا کیا حال ہوگا؟ تو یہ دور ہے. اس لیے علم کا ایک تقاضا جس طرح اپنی ذات پر لگانا ہے، علم کا ایک تقاضا ہے کہ اس علم کے لوگوں کو طلبگار بناویں، اس کی قدر و قیمت سمجھانا کہ اس علم کے ذریعے سے اصل زندگی بنے گی، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. کہ دنیا کی زندگی کی برکتیں اس سے ملے گی، آخرت کی نجات اس سے ملے گی، ایمان سے اور علم سے. اس لیے اس کا لوگوں کو طلبگار بنانا ہے. طلبگار بنانے کے لیے ہی نبیوں پر دعوت کا حکم آتا ہے کہ دعوت کے ذریعے سے نفع بتاؤ، نقصان بتاؤ، انجام سمجھاؤ کہ اس کا یہ انجام ہوگا، یہ انجام ہوگا. حالات کا تعلق دنیا کی چیزوں سے نہیں ہے بلکہ حالات کا تعلق انسانوں کے عمل سے ہے. یہ نبی کا کہنا ہے ہاں کہ حالات کا تعلق یہ چیزوں سے نہیں ہے کہ چیزیں ہوں گی تو حالات صحیح ہو جائیں گے، کہ نہیں، اعمال صحیح ہوں گے تو حالات صحیح ہوں گے. یہ قاعدے کی بات اللہ کی طرف سے کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا. یہ بتایا گیا. تو اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک کرنے کا یہی راستہ ہے کہ جو ایمان اللہ نے دیا ہے، جو علم اللہ نے دیا ہے، اپنے آپ کو اس کے تقاضوں پر لگانا، اپنے آپ کو اس کا پابند کرنا، اور جن میں نہیں ہے ان کو آگاہ کرنا، ان کو بتانا. کیونکہ یہ علم سب کے لیے اترا ہے، جیسے بارش کا پانی سب کے لیے اترا ہے. پانی منع نہیں کر سکتے کسی کو، ایسے ہی یہ علم کا چھپانا منع ہے اور علم کا پھیلانا ضروری ہے. اور پھیلانے کے لیے رواجی طریقہ تو یہ ہے کہ اس کو پھیلا دو کہ لوگ پڑھ پڑھ کر کے پھر چھوڑ دیں، جیسے آج کا دور ہے کہ پڑھ لیا چھوڑ دیا. یہ مقصد نہیں ہے بلکہ یہ علم لوگوں کی زندگی پر اثر کرے تاکہ زندگیوں میں تبدیلی آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں بھیجے گئے تھے وہ جاہلیت کا دور تھا. جاہلیت، ہاں، کہ جاہلیت سوار تھی اوپر سے نیچے تک. اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا وہ جاہلیت کو رد کرنے کے لیے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو چیزیں استعمال ہوئی دعوت کے ذریعے سے. ایک آپ کے اخلاق استعمال ہوئے، ایک آپ کا علم استعمال ہوا. دعوت میں ان دونوں چیزوں کو جوڑا گیا تھا کہ اپنی دعوت میں اپنے اخلاق بتائے، اپنی دعوت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ذمہ داریاں بتائی، اس کا انجام بتایا. تو جو سلیم طبیعتیں تھیں وہ مائل ہو گئی، اگرچہ وہ تھوڑے تھے لیکن وہ سلیم الطبع تھے تو وہ مائل ہوئے. اس طرح یہ محنت جاری رکھی گئی کہ زندگی کی ذمہ داریاں سمجھانا، اس کا نفع نقصان بتانا، اس کا پتہ، اور یہ بتانا ہمدردی کے ساتھ ہوتا ہے، اخلاق کے ساتھ ہوتا ہے اور ترغیب کے ساتھ ہوتا ہے. یہ طریقہ ہے نبیوں کا. زبردستی وہاں ہوتی نہیں، بناوٹ ہوتی نہیں، اور کسی سے کچھ لینا دینا ہوتا نہیں. اخلاص کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، اللہ کی رضا کے ساتھ یہ کام کیا جاتا ہے. اس کی وجہ سے بے طلبوں میں طلب پیدا ہوتی ہے کہ بھئی آدمی اتنی محنت کر رہا ہے، ہماری بھلائی چاہتا ہے اور کچھ مانگتا نہیں ہے. سورہ یاسین والی پر جس نے اثر کیا ہے وہ یہ سورہ یاسین، جس آدمی کا ذکر ہے اس نے اپنے زمانے میں جو پیغمبر ان کے پاس گئے تھے ان سے ان کی ملاقات ہوئی اور ان سے تعلق ہوا، وہ ایمان لائے. اپنی قوم کو آ کر سمجھانے لگا کہ یہ لوگ ہیں جو دعوت لے کر آئے ہیں، ان کی زندگی دیکھو اور ان کا طریقہ دیکھو. ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کام کریں گے آپ کی ہمدردی میں لیکن آپ سے کچھ نہیں مانگیں گے. دیکھو دنیا میں علاج کرنے والا علاج کرتا ہے تو وہ آپ سے پیسے لے گا، درزی کپڑا سیے گا تو وہ پیسے لے گا، اس کا ہنر ہے. لیکن تبلیغ کرنے والا تبلیغ کرے گا تو پیسے نہیں لے گا، بات سمجھائے گا تو پیسے نہیں لے گا. انہوں نے کہا دیکھو ان کی ایک خوبی یہ ہے کہ آپ کو صحیح بات سمجھا رہے ہیں، زندگی کے حقوق بتا رہے ہیں لیکن آپ سے کچھ مانگتے نہیں ہیں. دوسری صفت ان کے اندر کیا ہے کہ وَهُمْ مُهْتَدُونَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ. دو صفتیں بتائی کہ ان کی بات دیکھو، ان کی حالت دیکھو. ایک تو آپ کی ہمدردی میں آپ کو صحیح بات بتا رہے ہیں، نجات کا راستہ بتا رہے ہیں. دوسرا ان کی زندگی دیکھو، ان کی زندگی پاکیزہ ہے.
محتدین، یہ ہدایت پائے ہوئے ہیں، صحیح راستے پر یہ قائم ہیں، تو یہ خود بھی قائم ہے صحیح راستے پر اور آپ کو بھی صحیح راستے پر لے جا رہے ہیں، تو ان کی بات ماننے میں کیا حرج ہے؟ اس لیے کہہ رہا ہے کہ میں تو ان کی بات مانوں گا، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اپنے اوپر کہتا ہے، کہنا تو یہ تھا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ان کے پاس نہ تھے، مالکم، لیکن مالکم نہیں کہا، تواضع سے کہا کہ میں تو ان کی بات مانتا ہوں۔ کیوں کہ ہم سب کو اللہ کی طرف جانا ہے، جب اللہ کے پاس جانا ہے تو اللہ کی بات ماننی چاہیے۔ یہ اللہ کی بات لے کر آئے ہیں، اخلاص کے ساتھ بات کر رہے ہیں، کچھ مانگتے نہیں ہیں، زندگی بھی ان کی صاف ستھری ہے، تو ان کی بات ماننے میں کیا حرج ہے؟ یہ نصرت کی ہے، اس نے حمایت کی ہے، اللہ نے اس کی مثال دی ہے۔ تو اس نے دعوت دینے والوں میں یہ دو صفتیں دیکھی کہ ایک تو ان کی اپنی زندگی صاف ستھری پابند ہے، دوسرا وہ کسی سے کچھ مانگتے نہیں ہیں، اللہ کا کام ہے، اللہ سے لیں گے جو لینا ہے، اخلاص اس کو کرتے ہیں۔ تو اس دعوت میں، اس علم میں یہ بات ہے کہ علم اخلاص کے ساتھ، علم کے تمام کام اخلاص کے ساتھ، آخرت کے بننے کے ساتھ اور اللہ کے مخلوق میں ہمدردی کے ساتھ، کہ اس علم کے ذریعے سے اللہ کے بندوں میں ہمدردی کی جائے گی کہ جن کے راستے صحیح نہیں ہے، جن کی زندگی صحیح نہیں ہے، ان کو صحیح راستے پر لایا جائے گا، اور اگر وہ صحیح راستے پر آتے ہیں تو ان کو صحیح راستے کی مزید تعلیم دے کر ان کو ترقی کریں گے۔ اس لیے جو طلب لے کر آتے ہیں ان کو تعلیم دی جاتی ہے، اور جن میں طلب نہیں ہوتی ان کو دعوت دی جاتی ہے۔ یہ طریقہ ہے نبیوں کا کہ جو طلب لے کر آوے ان کو تو تعلیم دے۔ چنانچہ جو لوگ آپ کے پاس آ گئے ہیں آپ ان کو تعلیم دیتے ہیں۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں اور اصحاب صفہ کو قرآن پڑھا رہے ہیں۔ کیوں کہ وہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، وہ سیکھنے کے لیے آئے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو حوالے کیا جیسے طلبہ حوالے کرتے ہیں۔ تو جو طالب بن کر آوے ان کو ان کے طلب کے مطابق دین دینا، اور جن میں طلب نہیں ہے تو ان کو چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ ان میں طلب پیدا کرانا، ذمہ داری، زندگی ذمہ داریوں کا احساس دلانا، آخرت سمجھانا، تاکہ وہ بھی طلب والے بنے، اور جب طلب والے بنیں گے تو صحیح سیکھیں گے۔ جیسے آج موبائل کی طلب لوگوں میں پیدا ہو گئی، تو لاکھوں روپے کا ایک موبائل، اور اس کو فخر سے خریدتے ہیں اور شوق سے استعمال کرتے ہیں کہ وہ طلب پیدا ہو گئی، حالانکہ لغو ہے، لہو ہے۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ لغو کی جتنی مجلسیں ہیں یہ قرآن بھلا دے گی، اس کے دیکھنے سے، اس میں رہنے سے قرآن سے دلچسپی نکل جائے گی۔ یہ تو میں نے ایک مثال کے طور پر کہا، طلب پیدا کی ہے کہ اس کی طلب پیدا ہو گئی۔ دین میں بھی میرے بزرگ یہ ہے کہ دین کی محنت اخلاق سے، ترغیب سے، بے طلبوں میں کرنا، یہ نبیوں کا خاص طریقہ ہے۔ طلب والے تو طلب لے کر آئیں گے، ان کو تو سکھائیں گے، وہ تو پوچھیں گے، یاد بھی کریں گے، لیکن جن میں طلب نہیں ہے ان کی وہ امانت ہمارے پاس ہے، ان کے حصے کی امانت یعنی دین وہ ہمارے پاس ہے۔ اس لیے دین والوں کو اس کا پابند کیا گیا کہ جو امانت تمہارے پاس ہے دین کی، اس کا لوگوں کو طلبگار بناؤ، قدردان بناؤ، تاکہ وہ آپ سے پوچھیں، آپ سے وہ لیں۔ اس کو تبلیغ کہتے ہیں کہ بے طلبوں میں طلب پیدا کرانا، اور طلب کے بعد ان کے مطلب کی چیز ان کو دینا، یہ ہے تبلیغ کہ بے طلبوں میں طلب پیدا۔ نبیوں کا یہی طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیبات سے، اپنے اخلاق سے، اپنی دعاؤں سے لوگوں میں طلب پیدا کرے۔ طلب، اب لوگ آتے تھے آپ کے پاس دین لیتے تھے، نہیں آتے تھے تو آپ خود جاتے تھے یا اپنے آدمیوں کو بھیجتے تھے۔ ابتدا میں افراد بھیجے جاتے تھے، مکے میں افراد بھیجے جاتے تھے، ایک ایک آدمی کو بھیجا جاتا تھا، ایک ایک آدمی کام کرتا تھا۔ پھر جب مجمع ہوا تو مجمع بھیجا جاتا تھا، اور مجمع بھیج کر یہی کام کرایا جاتا تھا کہ ان کو ایمان کی، آخرت کی طلب پیدا کرانا، اور طلب پیدا کر کے پھر ان کو دین دینا۔ اس لیے خالی ان کو اسلام دے کر یا مسلمان بنا کر نہیں چھوڑتے تھے، بلکہ وہاں رہتے تھے، اپنی صحبت سے، اپنی تعلیم سے ان کو دین کی تعلیم دیتے تھے، اور مزید تقویت کے لیے ان کو مدینہ لاتے تھے کہ ہمارے ساتھ مدینہ آؤ، اور مدینہ آ کر دیکھو کہ دین کیا ہے، دین والے کیسے ہیں، تاکہ تمہیں ایک ماحول ملے۔ تو اس طرح بے طلبوں میں طلب پیدا کر، پھر ان میں طلب پیدا ہو جاتی تھی، تو وہ پھر اپنی زندگی کی ذمہ داریاں پوچھتے بھی تھے، عمل بھی کرتے تھے۔ میرے بزرگوں، آج بھی یہی بات ہے کہ اس علم کا ایک تقاضا یہ ہے، جیسے میں نے کہا کہ اپنی ذات پر اس کو لگانا، اپنے آپ کو پابند کرنا۔ دوسرا تقاضا یہ ہے کہ یہ مشترک سرمایہ ہے، سب کے لیے آیا ہے،
سب کے لیے آیا ہے یہ. جب سب کے لیے آیا ہے تو سب کو پہنچنا چاہیے. اس لیے اس میں دعوت کو جوڑا گیا ہے کہ دعوت کے ذریعے سے یہ دوسروں تک منتقل ہو سکتا ہے. اور دعوت دینے کا خاص وہ طریقہ ہے جو نبیوں کا ہے کہ اخلاص کے ساتھ, اپنے جان مال کی قربانی کے ساتھ اور بندوں کی ہمدردی کے ساتھ. ان کو حقیر سمجھ کر نہیں کریں گے کہ بلکہ جس طرح ماں باپ اپنی اولاد کو حقیر نہیں سمجھتے چاہے کیسی ہو, بلکہ ماں باپ کو ہمدردی ہوتی ہے اپنی اولاد کی ترقی کے لیے, ان کی راحت کے لیے, ان کی تربیت کے لیے. ان کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے. اسی جذبے کے ساتھ کہ امت کے ساتھ ہمدردی کرنے, ہر نبی اپنی امت کا ہمدرد ہوتا تھا. آج بھی امت کے جو ذمہ دار ہیں, اہل علم ہیں, ان کے ذمے بھی یہ ہے کہ باقی امت سے ہمدردی کریں اور ہمدردی کے ساتھ ان کو اللہ کی طرف متوجہ کریں. اس لیے جو پڑھنے کے لیے آئیں گے ان کو تو پڑھائیں گے, اور جو نہیں آئیں گے ان کے پاس جائیں گے. نفر, سفر, ہجرت, نصرت, یہ خاص خاص کام ہیں جو نبیوں کی زندگی میں رہے ہیں. اس کی وجہ سے ایمان اور علم اور اخلاق اس کا تعدیہ ہوا, یعنی یہ پھیلا, یہ چیزیں پھیلائی. وہی طریقہ آج بھی ہے. ہاں, سنت طریقہ ہے یہ کہ مجمع ہو گیا تو مجمع کی طرف مجمع بن کر جاؤ, جماعتیں بنا کر جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مجمع نہیں تھا افراد دیتے تھے. جب مجمع ہو گیا تو افراد کے مجمع بیچتے تھے, جماعت بنا کر بیچتے تھے. اور وہ ان کو ابتدا سے ہی تعلیم دیتے, ایمان کی تعلیم, پھر عبادت کی تعلیم, پھر ان کے ماحول ان کا کیسا بنے, اس کے وجہ سے وہ ان کے درمیان میں رہتے تھے. بعد جماعتیں جو حضور نے بھیجی ہے 6 مہینے رہی ہے. 6 مہینے خالد بن ولید کو بھیجا, حالانکہ وہ 8 ہجری میں مسلمان ہوئے تھے, لیکن انہوں نے دین سیکھا, وہ طاقتور آدمی تھے, تو ان کو یمن بھیجا تو وہ 6 مہینے وہاں رہے. 6 مہینے تک ان کی تعلیم تربیت. ہاں, پھر جب کسر رہی تو حضرت علی کو بھیجا تاکہ ان کی کسر نکل جائے. یہی طریقہ آج بھی ہے. اس سے کیا ہوگا کہ علم ترقی کرے گا, لوگ علم کے زیادہ طلبگار بنیں گے, کیونکہ جب ان میں دین آیا تو وہ علم کی طلب بھی کریں گے, اخلاق کی ہر چیز کی طلب کریں گے. اس لوگوں میں دین کی طلب پیدا کرانے سے وہ دین کے طالب بنیں گے تو دین لیں گے. اگر ان میں طلب نہیں ہے تو سن کے چھوڑ دیں گے. اس لیے کہتے ہیں ہم صرف سنانا نہیں چاہتے, بلکہ اپنی صحبت سے, اپنی محنت سے, اپنے اخلاق سے, اپنی تعلیم سے ان میں اس چیز کی فکر اور طلب پیدا کریں. اس کے لیے سنت طریقہ ہے کہ جماعتیں بن کر کے پھریں اور لوگوں کی اصلاحات اور صلاحات کے مطابق ان کو اس کام کی طرف متوجہ کریں. اس لیے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس محنت کے ذریعے سے ایک راستہ قائم کر دیا, اس کا ماحول بنا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کا فائدہ بھی دکھایا. اس لیے اہل علم حضرات سے بھی یہی التماس ہے. اہل علم سے 2 چیزیں چاہی جاتی ہیں. ایک وہ حضرات ہیں اہل علم کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام دیا ہے, اہل مقام ہے وہ. اہل مقام حضرات سے اس کام کی تائید چاہی جاتی ہے کہ آپ حضرات اپنی جگہ سے تائید کریں. جیسا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مفتی کفایت اللہ صاحب, مولانا مدنی صاحب, مولانا لاہوری صاحب کے پاس, ان کے پاس, اور ان سے تائید مانگتے تھے کہ آپ اس کام کی تائید دیں, یہ کام کیسا ہے. ان حضرات نے تائید کی کہ یہ صحیح ہے, یہ ہونا چاہیے. تو خوش ہو گئے کہ اہل علم نے تائید کر دی, چونکہ یہ وہ اہل علم ہے جو اپنا مقام رکھتے تھے بڑے. دوسرے وہ اہل علم ہے جو خدمتوں میں مشغول ہیں, درس و تدریس میں, تصنیف تعلیم میں, دوسرے دینی کاموں میں. یہ اہل خدمت کہلاتے ہیں, وہ اہل مقام کہلاتے ہیں. جو اہل مقام ہیں ان سے تائید مانگی جاتی ہے کہ ان کی تائید سے لوگوں کے ذہن کھل جائیں گے, کیونکہ ان کا ایک مقام ہے. میں گیا تھا اعظم گڑھ, بہت سال ہوئے, پہلے 58 میں, تو وہاں کام نہیں تھا بالکل. میری جماعت پہلی جماعت تھی, لوگ تو اچھے تھے. مولانا عبدالغنی صاحب پھول پور رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ خاص آدمیوں میں سے تھے, ان کا وطن ہے وہ. تو ضعیفی کی حالت میں تھے اس وقت, وہ اپنے وطن میں تھے, بعد میں تو وہ چلے گئے پڑوس میں. تو وہ تھے وہاں. اصل کے بعد ان کی مجلس ہوتی تھی, تو ہماری جماعت تھی, ہم بھی مجلس میں پہنچ گئے. انہوں نے ہم کو دیکھا, حضرت مولانا نے ہم کو دیکھ کر اپنے لوگوں سے فرمایا, دیکھو یہ آئے ہیں, ان کا خیال رکھنا.
اس ماحول میں تبلیغ تھی ہی نہیں. ہم لوگ گشت کرتے تھے تو وہ لوگ چندے کے پیسے دیتے تھے، سمجھے کہ چندے والے آئے ہیں، مدرسہ کے محصل ہیں، کیونکہ وہاں یہ پہلی جماعت ہماری پہنچی تھی. حضرت مولانا نے یہ فرمایا کہ دیکھو یہ آئے ہیں، ان کا خیال رکھنا. تو وہاں ہمارا استقبال ہوا، اجنبیت نہیں رہی. کیوں؟ ایک عالم نے تائید کی، یہ آئے ہیں. ایسے ہی ایک مرتبہ میں جارڈن میں تھا، ہماری جماعت تھی، میں نہیں کہ میں جارڈن میں تھا، شروع میں، بہت شروع میں، 70 سے بھی پہلے. تو ہم وہاں پھر رہے تھے اپنا کام لے کر کے. تو وہاں کی پولیس کو کچھ شبہ ہوا، یہ کچھ لوگ ہیں جو پھر رہے ہیں، باہر کے لوگ ہیں. تو انہوں نے ہم سے تو کچھ نہیں کہا، لیکن وہاں ایک قاضی سے، شرعی قاضی، چونکہ جارڈن اسلامی ملک ہے تو شرعی قاضی ہوتا ہے، شرعی امور کو نافذ کرنے کے لیے، ان کو فون کیا کہ ایک جماعت اس طرح سے ہے اور ملک میں پھر رہی ہے، آپ شرعی قاضی ہیں تو آپ کی کیا رائے ہے ان کے بارے میں، ان کو رکھا جاوے یا ان کو روکا جاوے، کیا کیا جائے. اتفاق کہ ہم جب ان کا فون آیا تو ہم وہیں بیٹھے تھے. وہ پولیس کا افسر پوچھ رہا ہے ان کو کہ یہ لوگ دین کے نام سے پھر رہے ہیں تو ان کی کیا نوعیت ہے. تو وہ جو شرعی قاضی تھے وہ مدینہ منورہ میں رہ چکے تھے اور اس دعوت کے کام سے ان کو واقفیت تھی. ہماری ملاقات ہو گئی، ہم بیٹھے، ان کا فون آیا ہمارے بارے میں. انہوں نے فوراً تائید کی کہ ہؤلاء ربانیون خلیہم الناس یتعلمون الوضوء والصلاۃ، کہ یہ تو ربانی اللہ والے ہیں، ان کو کام کرنے دو. تو اس وقت سے راستہ کھل گیا ہے آج تک جارڈن میں. ایک عالم کی تائید ہے تو وہ علماء کرام جن کو اللہ نے مقام دیا ہے، ان سے اس کام میں تائید چاہی جاتی ہے کہ اگر وہ اپنی جگہ سے تائید کریں گے تو راستہ کھل جائے گا. دوسرے وہ حضرات ہیں آپ اہل خدمت کہ جنہوں نے اپنے ذمے دین کی خدمت دی ہے، مدرسوں کی، مسجدوں کی، تصنیف کی، تعلیم کی، دوسرے کاموں کی. یہ اہل خدمت ہے، اہل خدمت ہے. یہ ان لوگوں سے کیا مانگا جاتا ہے؟ ان سے تو تائید مانگی جاتی ہے. آپ حضرات سے تعاون مانگا جاتا ہے کہ آپ حضرات اس کام میں معاون بنیں، اپنا وقت لگائیں. تائید میں تو ہیں لیکن بالفعل اپنا وقت لگائیں اور بالفعل وقت لگا کر اس کام کو اچھی طرح دیکھیں، سمجھیں اور پھر اس کام کو لوگوں کو سمجھائیں، لوگوں کو متوجہ کریں. کیونکہ آپ کی ایک علمی سطح ہے، اس سطح سے آپ کو سمجھیں گے. ایک عامی آدمی اپنی سطح سے سمجھتا ہے، ایک عالم اپنی سطح سے سمجھتا ہے، دونوں کے سمجھنے میں فرق ہوتا ہے. اس لیے اہل علم حضرات سے ہمیں کہ آپ اس کے معاون بنیں بالفعل. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک سال کے لیے آپ حضرات اس کام میں وقت لگائیں. 1 سال آپ حضرات سے مطلوب ہے. عام لوگوں سے 4 مہینے مانگے جاتے ہیں، وہ آپ کو معلوم ہے. آپ حضرات سے یہ ہے کہ جس طرح آپ اپنی دوسری خدمتوں میں اوقات لگاتے ہیں، اپنی صلاحیتیں لگاتے ہیں، آپ کی صلاحیتوں سے لوگ بنتے ہیں، طلبہ عالم بنتے ہیں اور قابلیت حاصل کرتے ہیں، وہ بھی صحیح ہے. بالاضافہ یہ بھی کہ عام لوگوں میں بھی آپ حضرات کا جانا ہو، آپ حضرات کا پھرنا ہو جماعتوں کے ساتھ، تاکہ جو ایک خاص ترتیب سے، ایک عمومی اور سادہ ترتیب سے، سنت والی ترتیب سے ایک فیض جاری ہو رہا ہے، اس میں بھی آپ معاون بنیں. اس لیے آپ حضرات سے 1 سال کا مطالبہ ہے. یہ التماس ہے کہ 1 سال جس طرح آپ ان خدمتوں کو وقت دے رہے ہیں، اسی میں سے ترتیب بنا کر، ہم یہ نہیں کہتے اس کو چھوڑ کر یا اس کو توڑ کر. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، حکم ہے کہ گھروں میں دروازے سے آؤ. دروازہ کھولو، دروازہ بند کرو، دروازہ توڑنا نہیں ہے. اس لیے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا کہ گھروں میں دروازے سے آؤ. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے کام کی بھی ترتیب بناویں تاکہ وہ کام جو بالفعل جس میں آپ لگے ہوئے ہیں وہ بھی چلتا رہے اور اس کام کے لیے بھی وقت نکلے. اس کی ترتیب بناویں. جو کام آپ کے ذمہ ہے اس کی جگہ پر اپنا کوئی کام بنائیں مشورے سے، اور اس کام میں اس کے لیے وقت ہے. تو اس کا دوہرا نفع ہوگا کہ جو کام ہے وہ بھی جاری رہے گا، اور یہ کام ہے اس کی وجہ سے آپ کی صلاحیتوں میں اور ترقی ہوگی. ہاں،
کہ کس طرح لوگوں کو متوجہ کرنا ہے، کس طرح لوگوں میں رہنا ہے، کیونکہ یہ کام ہے یہ اس کو سمجھایا نہیں جا سکتا. جیسے تیرنا کوئی تقریر سے یا کتاب سے نہیں سمجھ سکتا، وہ تو بالفعل کرنا پڑتا ہے، پانی میں جانا پڑتا ہے. جب پانی میں جائے گا تو ہی تیرنا سیکھے گا. اس کام کی کچھ ایسی یہ ہے کہ وہ کتاب سے تو معلومات ہو جائے گی، اس سے کیا انکار نہیں ہے، لیکن اس کو کرنے کے اسلوب، لوگوں سے کیسے برتنا وغیرہ مختلف چیزیں ہیں، اس کا تعلق کہ بالفعل کرنے سے. اس لیے ہماری التماس یہ ہے کہ آپ حضرات اس کام کے لیے ایک سال کا ارادہ کریں اور ترتیب بنا کر کے سال لگاویں. میں یہ نہیں کہتا کہ آج آپ چلے جائیں گے یا کل چلے جائیں گے یا اجتماع پر اور دعا کے بعد نکل جائیں گے، نہیں. آپ اپنے آپ کو تیار کر کے بتائیں اپنے آپ کو، اور پھر جو آپ کے ساتھ حضرت تشکیل والے حضرات ہیں ان سے اپنا رابطہ رکھیں اور اپنے نکلنے کی ترتیب بنائیں. دیر سویر آپ کو نکلنا ہے، یہ طے کر لیں ایک سال کے لیے، اور پھر اپنی ترتیب سے نکلیں. کیونکہ جو کام ترتیب سے ہوگا وہ تکمیل کو پہنچے گا، جس کام کی ترتیب نہیں ہوگی وہ تکمیل کو کیسے پہنچے گا. اس لیے ہم بے ترتیبی سے چلانا نہیں چاہتے، اور بے ترتیبی جو تکمیل بھی نہیں ہوتی ہے، اس لیے ترتیب کے ساتھ بات ہے. اب آپ جو ہیں ہمت کر کے اپنے آپ کو پیش کریں کہ ایک سال کے لیے کون بزرگ تیار ہے وہ اپنے آپ کو پیش کریں. میری بات تو سمجھ میں آ گئی ہوگی نا؟ ہاں، آپ کی زبان تو ہم کو آتی نہیں ہے. کھڑے ہو جائیں اور اپنے نام اچھی طرح لکھیں تاکہ ان سے رابطہ رہے. مجمع الحمدللہ بہت بڑا ہے، بہت برکت ہے.